اسے غور سے سنیے. ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا اور اس سے کبھی غفلت نہ برتنا. یہ نہیں کہ شب برات ہی کے اندر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو اور اس میں کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے. تو ان کا دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور اس میں کبھی غفلت نہ برتنا. ان کا تیسرا حق صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا. آپ صدقہ و خیرات کرو، ان کے نام پر غریبوں کو دو، ان کے نام پر مساکین کو دو، نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو عطا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نیکیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں انہیں قبر میں پہنچتی ہیں اور اس کا ثواب بھی اللہ ان کو قبر میں عطا فرماتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اس وقت اتنا شعور تو نہ تھا، لیکن جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو مجھے جو بات انہوں نے آج سے کئی سالوں پہلے بتائی تھی، اس فتوے کو پڑھنے کے بعد مجھے آج ان کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولانا کب تک ہر نیکی کے حوالے سے نیت کرتے رہو گے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو؟ بس آج ہی سے نیت کر لو، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں اور جتنی بھی نیکیاں مجھ سے ہوتی رہیں ان ساری نیکیوں کا ثواب میرے ماں باپ کو تو عطا فرما. تو یاد رکھیں، اعمال صالحہ کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کو ایصال ثواب کرنا یہ ایک بچے کی ذمہ داری ہے اور ایک بچے پر یہ حق ہے. یہ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی. چوتھا حق، ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا میں حد درجہ کی جلدی اور کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا. یعنی اگر ماں باپ قرض چھوڑ کر کے مرے تو ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا اور یہ نہ سوچنا کہ یہ قرض چھوڑ کر کے مرے اور ہم پر اتنا بوجھ ڈال کر کے مر گئے، اب ہم کیسے ادا کریں؟ نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے قرض کا ذمہ لے لینا اور ان کے قرض کی ادائیگی کو اپنے لیے خوش بختی سمجھنا، یہ اگر کوئی اولاد کے دل کے اندر جذبہ ہے تو گویا اس اولاد نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے. تو چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ پر اگر قرض تھا اور قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا. پانچواں حق، حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا. مثال کے طور پر ماں باپ مالدار تھے، حج ان کے اوپر فرض ہو گیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے،
تو فرمایا گیا اب اولاد جو نیک ہوگی اس کو اگر اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال ہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ پر جو حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج کرے یا کسی کو ان کے نام سے حج کروا دے. زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا، نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا. وعلی ھذا القیاس ہر طرح ان کی براءت ذمہ میں جد و جہد کرنا، یعنی ان پر کسی بھی قسم کا ذمہ رہ گیا ہو تو اس ذمے سے ان کو بری کرنے کے لیے ایک اولاد کا کوشش کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے اور یہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھٹا حق، انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو. مثلا وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے. یعنی ماں باپ نے وصیت کی ہو کہ میرا اتنا مال جو ہے یہ اس کو دے دینا، اب اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا حق کسی اجنبی کے لیے یا غیر وارث کے لیے نہ تھا، لیکن وفادار اولاد ہے تو وہ یہ سوچے گا مجھے ملے یا نہ ملے، میرے باپ کی تمنا تھی نا اس کو دینے کی، وہ اپنے باپ کی تمنا دے کر کے پوری کرے، وہ باپ کی تمنا پوری کرے، اللہ اس کی تمنا پوری فرما دے گا. یہ بہت خوش بختی کی بات ہے. یہ چھٹا حق. ساتواں حق، ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی ہی رکھنا. غور سے سنیے، ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی رکھنا. مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ نہیں ہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں رہتا، جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں. ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا. یعنی ماں باپ نے جیتے جی یہ کہہ دیا بیٹے ادھر مت جانا، بیٹے فلاں سے نہ ملنا، تو اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھے. یہ نہیں کہ اب ماں باپ انتقال کر گئے تو پھر وہاں جانا شروع کر دیا کہ اب تو ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اب جانے میں کیا حرج ہے، جانے میں کیا حرج ہے، اب جا سکتے نہیں. ہاں کوئی شرعی بات ہے اور ماں باپ نے منع کیا ہے اور شریعت اجازت دے رہی ہے تو بات جدا ہے، تو شریعت پرائرٹی میں ہوگی. لیکن اگر شریعت مانے نہیں اور ماں باپ کو وہ چیز پسند نہیں تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ ان کا حق ہے. اب آگے سنیں آٹھواں حق، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا. راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا. ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا. اب یہاں ایک عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں. جس کسی کی کوئی حاجت ہو اور ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا
اور اس کی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی اور اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو فرمایا گیا جمعہ کی نماز کے بعد ان کی قبر پر جائے اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرے، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اور یاسین شریف کا کیا کہنا؟ الحمدللہ میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کی خاطر میرا یہ معمول ہے کہ روزانہ میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار یاسین شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ میری اہلیہ کی عادت یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل میرے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہر جمعہ کو اگر اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قبر پر جا کر اس کی زیارت کرنا اور اتنی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھنا کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، قبر میں ان تک آواز پہنچے، یہ بھی ان کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ اور جیسے آپ قبرستان کے قریب سے گزرے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ ماں باپ کے یہاں اگر ان کی قبر ہے تو جائیں اور جا کر کے سلام پیش کریں اور ایصال ثواب کر کے فاتحہ پڑھ کر کے گزریں۔ اس کا بہت فائدہ ہے اور اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے۔ 9واں حق، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ پوری زندگی اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ آپ ان سے اچھا کرو گے تو قبر میں انہیں خوشی ہوگی۔ تو قبر میں ان کو خوشی پہنچانے کے لیے جیتے جی بھی اچھا سلوک کرو، اور ان کے مرنے کے بعد بھی آپ جب اچھا سلوک کرو گے تو قبر میں ان کو راحت پہنچے گی۔ یہ 9واں حق ہے۔ 10واں حق، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرنا۔ جو ماں باپ کے دوست تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں باپ کے دوست ہوں گے وہ آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے، آپ کی عمر کے تو ہوں گے نہیں، تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دوست کے ساتھ دوستی بھی کرو اور ان کی تعظیم بھی کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ تم دوستی نبھاؤ گے اور ان کی تعظیم کرو گے تو اس کے عوض کے اندر قبر کے اندر تمہارے ماں باپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ یہ 10واں حق ہے۔ 11واں حق، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ یعنی آپ اگر کسی کو کسی ماں بہن کسی کی ماں بہن کی گالی دو گے، کسی کو ماں بہن کی گالی آپ نے دے دی تو جواب میں وہ بھی تو آپ کو ماں بہن کی گالی دے گا۔ اس نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ تم ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے تم کہو ہی مت کسی کو ماں باپ کو برا بھلا، تاکہ اس کے عوض کے اندر تمہارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے۔ یہ 11واں حق۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 12واں حق جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس سے پوری دنیا کا مسلمان بے خبر بھی ہے اور پوری دنیا کا مسلمان لاپرواہ بھی ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ بہت سارے بچے تو ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، پیسوں پہ قابض ہو کر بیٹھے ہیں، آزادی سے ہمیں پیسہ استعمال کرنے نہیں دیتے، ہمیں گھومنے نہیں دیتے، عیش کرنے نہیں دیتے، کہیں جاؤ تو ٹک ٹک کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس سے ملو تو پابندی، اس سے ملے تو پابندی۔ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے سمجھتے ہیں اب اپنوں کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، جو ہم چاہیں کریں۔ تو اب یہ 12واں حق وفادار بچے یاد رکھیں اور دل و دماغ کے اندر اسے محفوظ رکھیں۔ یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کا 12واں حق۔
کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا، یعنی ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی گناہ نہ کرو، اس لیے کہ گناہ تم زمین پر کرو گے، مرنے والے ماں باپ کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں رنج پہنچائے، یعنی ہم یہاں اچھائی کریں تو ماں باپ کو قبر میں اس کی خبر ہوتی ہے، اور یہاں برائی کریں تب بھی اس کی خبر ماں باپ کو قبر میں پہنچتی ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو قبر میں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو قبر میں ماں باپ کو رنج ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔